اوسطی قریب قریب سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں وہ پہلی صف کو مکمل کریں، اور جو ابھی وضو کر کے آ رہے ہیں وہ آ کر صف میں بیٹھ جائے، انشاءاللہ بیان کے آخر میں وقت دیا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو، ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان، اور شعبان کی کیا تاریخ ہے؟ 23 تاریخ ہے۔ گویا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ 7 دن، ایک ہفتہ باقی ہے مکمل طور پر۔ مطلب یہ کہ آنے والے جمعرات یا جمعہ چاند کے اعتبار سے، یا ہو سکتا ہے جمعہ کے دن پہلا روزہ ہو، یا ہو سکتا ہے جمعرات کے دن پہلا روزہ ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ ہم بارہا رجب جب سے لگا ہے تب بار بار کہہ رہے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان کے استقبال کے لیے اب ہم تیار ہونا ہے۔ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان سن کر لوگ ڈر رہے ہیں، کیا نہیں؟ ہاں سمجھ میں مجھے ایسا لگ رہا ہے ڈر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری مسجدیں فل ہونے کے بجائے ویران موجود دیکھ رہے ہیں کہ صبح میں پہلے جو نمازوں کی حالت تھی 2 صف مکمل ہوتی تھی، اقامت کو ہم کھڑے رہتے تھے، 2 نہیں تو کم سے کم 1.5 صف یا 1 صف مکمل فل ہوتی تھی، اور اقامت کے لیے میں مصلی پر جاتا تھا اور اقامت پیچھے سے ہونا شروع ہوتی تھی۔ لیکن اب کیا حالت ہے؟ 3 4 5 6 7 زیادہ سے زیادہ 8 لوگ رہتے ہیں، پھر اقامت، باقی پورا کا پورا مجمع صف میں شامل نہیں، یا تو وہ لاسٹ میں دیر سے آ رہا ہے، سنت بعد میں پڑھ رہا ہے، یا تو سیدھا جماعت جا رہی ہے، یا سیدھا نماز چھوڑ کر وہ گھروں کے اندر۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اب اس کی تیاری کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، روزوں کو رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ سن کر ہمارے اندر ڈر محسوس ہو رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، گرمی والا رمضان، کیسے روزے رکھنے کا؟
ایک جگہ ایک مولانا بیان کر رہے تھے، اور علماء اکثر تو رمضان کی تیاری رجب ہی سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے میرے رب، اے اللہ، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم لوگوں کو پہنچا۔ رمضان 3 مہینے 2 مہینے بعد آ رہا ہے، اس کی تیاری حضور کر رہے ہیں، دن بھی رات بھی، اور ان مہینوں میں برکت کی دعا کر رہے ہیں، تاکہ دن اگر چھوٹا ہو اور مجھے بڑا محسوس ہو جائے، راتیں چھوٹی ہو مجھے بڑی محسوس ہو جائے، اس کے اندر میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کروں، اور جب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے لگیں گے تو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے مشکل نہیں، بہت آسان چلے جائیں گے۔ تراویح پڑھنا مشکل اور دشوار نہیں، آسان سی محسوس ہوگی۔ زکوٰۃ دینا دل پر بات آتی ہے، لیکن رجب ہی سے شعبان ہی سے صدقہ خیر خیرات زکوٰۃ کے نکالنے کی تیاری کریں گے، دل کے اندر جو مال کی محبت بیٹھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے۔ ایک دیہات کے اندر ایک عالم صاحب نئے عالم بن کر آئیں گے، گاؤں کے یا پرانے ہوں گے، اپنے مسجد میں بیان کر رہے تھے رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کرو، فلاں تاریخ کو رمضان آئے گا، فلاں دن چاند نظر آئے، فلاں رمضان آئے۔ جب شعبان کا مہینہ مکمل ہو گیا، کچھ لوگ رمضان کو لانے کے لیے باہر چلے گئے۔ ایک شخص اونٹ پر اور گھوڑے پر گدھے پر سوار ہو کر آ رہے تھے، اور وہ گاؤں کے نہیں تھے، مسافر شخص تھے۔ جب گاؤں کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اتفاق سے اس کا نام بھی رمضان تھا۔ اب کیا اچھی خاصی اس کی دھلائی کریں، کیوں چل لگے وہ بھائی اتنے دن مولانا ہمارے یہاں ممبر و محراب میں بیٹھ کر تو آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، آیا تو نہ ستانے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ بڑی ہی برکت والا، رحمت والا ہے، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اولها رحمت واوسطها مغفرۃ واخرها عتق من النفاق۔ رمضان کا مہینہ 3 عشروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا۔ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے بچنے کا، جہنم سے بری ہونے اور اپنے مرحومین کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے کا یہ مہینہ آیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہ جو لفظ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اگر اللہ چاہتے تھے اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں کہتے ہیں۔ باپ جب اپنے اولاد کو آواز دیتا ہے بڑی شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، چاہے وہ غصے کی حالت میں کیوں ہی نہ ہو، اے میرے بیٹے آ ادھر آ، یہ کام کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی شفقت اس امت پر بارہا قرآن مجید میں دکھا رہے ہیں، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات کی ابتدا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اپنی زکوٰۃ ادا کیا کرو، اے ایمان والو صدقہ نکالا کرو، اے ایمان والو حج کیا کرو، حتیٰ کہ اے ایمان والو جب تم نکاح کرو تو اس کے اندر بھی تقوی رہو، اے ایمان والو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، روز محشر پر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور جہنم کے برحق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر، انبیاء پر، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اے میرے ایمان والو بندو تم پر روزے فرض ہیں۔ روزہ رکھنا اب ہر شخص پر ضروری ہو گیا، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو۔
جن کو سہولت اللہ نے شریعت نے دی ہے، بیمار، مسافر، ان دو لوگوں کے لیے رمضان کے روزے، اگر بیمار ایسا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مکمل بیمار رہا، اب روزے رمضان کے ماہ تندرست ہونے کے بعد اب تمہیں قضا کرنا ہے۔ کوئی دور دراز کے سفر میں نکلا، روزے رمضان کا روزہ معاف بھی ایسا نہیں کہ واپس اس کی قضا نہیں کرنا، بلکہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرنا ہے۔ ان دو کے علاوہ کسی پر رمضان کا روزہ معاف نہیں ہے۔ اور رمضان کے روزے اور تراویح کے متعلق علماء اکرام کی کتابوں میں پڑھنے میں ملا کہ روزے بھی اور تراویح بھی جہاں عبادت ہیں، وہاں انسانی جسمانی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مضبوط طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ عبادتوں سے، روزوں سے، قرآن کی تلاوت سے، تراویح سے انسان کی روحانیت اور بیمار ہوتی ہے، اور جسمانی تندرستی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کے اندر رکھا ہے۔ علماء لکھتے ہیں، اور آج کی ڈاکٹر اور اطباء اور سائنس اس بات کو مان رہی ہے کہ انسان ہمیشہ کھاتا پیتا رہے، اس سے بہت ساری بیماریاں آتی ہیں۔ کینسر ہو جاتا ہے کھانے پینے کی وجہ سے، وہ انلمیٹڈ کھایا جائے تب کی بات میں کر رہا ہوں۔ کھانا 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 کھانا، اچھی بیماریاں کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کینسر ہوتا ہے، اٹیک آتا ہے، بخار کا بار بار آنا، جسمانی اور دماغی کمزوری کا آ جانا، اور اسی طرح وہ بیماریاں جو مجھے اور آپ کو معلوم نہیں، وہ سب کی سب کھانے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ آج کے ڈاکٹر اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے، قرآن کے ذریعے ہم نے پڑھا، شریعت کو ہم نے سمجھا کہ 11 مہینے اس خالق کائنات دنیا کو پیدا کرنے والا قرآن میں یہ اعلان کر رہا ہے، 11 مہینے تم کھاؤ پیو ٹھیک، لیکن ایک مہینہ تمہیں بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، وہ بھی دن میں بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، رات میں کھانے پینے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ کھا پی کر انسانی جسم اور انسانی پیٹ بہت ساری بیماریوں کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بچے کو اٹیک کی شکایت ہو رہی ہے، کینسر کی بیماری آ رہی ہے، بخار انلمیٹڈ ہو رہا ہے، اور بہت ساری بیماریاں بچوں سے لے کر بوڑھے لوگوں کو آ رہی ہے۔ اور آج سے 20 سال 30 سال 50 سال پہلے اگر ہم دیکھیں گے، بخار بہت سارے لوگوں کو کم آیا کرتی تھی، اور نوجوانوں میں، بچوں میں اگر آتی تھی تو وقتی طور پر آتی تھی۔ بوڑھے بہت جا کر جب کمزور ہو جاتے تھے، ان کو اچھی کیونکہ انسانی جسم اب بڑھاپے کی حالت میں کمزور ہو جاتا تھا، لیکن اب کی حالت یہ ہے، کیا جوان کیا بوڑھا سب بڑھا، بس ایک نہیں۔ ہاں، پہلے میں بھی بہت سارے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے بھی رشتے داروں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 50 سے آگے چلی گئی، جن کو بوڑھا کہنا چاہیے، ان کا ایک بال بھی آج سفید نظر نہیں آتا۔ اور آج بچوں کی کیا 10 سال ہوئے بالا پکنے کا شروع ہے کہ نہیں؟ یہ سب غذاؤں کا اثر ہے۔ اسی لیے اطباء، حکماء اور سائنس آج کی کہتی ہے 11 مہینے کھانا پینا اور 1 مہینے بھوکے رہنا، یہ انسانی جسم پر بہترین اثر کرتا ہے، اس سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہارون رشید کا نام سنا ہے؟ بہت نیک بادشاہ گزرے ہیں، بہت نیک، وہ بھی نیک، اور ان کی بیوی زبیدہ خاتون وہ بھی بہت نیک تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء کی قدردانی کی وجہ سے ایک مملکت اور حکومت عطا فرمائی تھی۔ اپنی جانب سے کئی حفاظوں کو، کئی علماء اکرام کو وہ نذرانہ دیتے تھے، اور جب حج کا مہینہ آتا تو اپنے پیسے سے، حکومت کے پیسے سے علماء اکرام کو حج کے لیے روانہ کر۔ کتنا بڑا بادشاہ ہو! علماء کی قدر اتنی ہے کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے علماء کو بھیج رہے ہیں، حفاظوں کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں، مسجدوں کو بنا رہے ہیں، اس کو آباد کر رہے ہیں۔
اور یہ علماء کی قدردانی اور بزرگان دین کی اولیاء اکرام کی قدردانی تو کیا کہنے۔ فضائل اعمال میں اول یا دوم حصے میں کسی میں حضرت شیخ زکریا نے حضرت ہارون رشید کا تذکرہ کیا، وہاں بار بار حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ ایک مجذوب قسم کے بزرگ تھے، لیکن ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک معمول اور دستور العمل بنا لیا تھا۔ یہ بزرگ جب بھی آئے پاگل پنی جیسی حالت رہتی ہے، بال بکھرے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن اگر میرے تخت پر آ کر بیٹھنے کے لیے وہ تیار ہو جائے تو میرا درباری انہیں نہیں روکے گا، ان کو یہاں آنے کی اجازت ہے۔ تو اولیاء اکرام کا کتنا قدر کرتے ہوں گے۔ ان کے پاس ایک عیسائی یا ایک یہودی حکیم آیا اور کہنے لگا تمہارے قرآن مجید کا علم بھی میرے پاس ہے، علم دین بھی میرے پاس ہے، دنیا کا علم بھی میرے پاس ہے، اور پیشے کے اعتبار سے میں مطب اور ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن میں نے قرآن مجید کو کھنگالا، دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر روحانی طاقت کو بڑھانے کا تو نسخہ بتایا گیا ہے۔ جسمانی کیفیت اچھی رہے، بیماریوں سے پاک رہے، بیماری اگر ہو تو ختم ہو، یہ کہیں بتایا نہیں گیا ہے۔ ہارون رشید پریشان، قرآن مجید میں تو سب کچھ اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب ہے۔ علماء اکرام کو بلایا، یہ سوال کر رہے ہیں فلاں صاحب، ان کا جواب تم دو۔ ایک بڑے عالم آگے بڑھے اور کہنے لگے جو تیرا سوال ہے اس کا جواب قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید کے اندر روحانی کیفیت اور طاقت کو بھی بڑھایا گیا ہے، اور جسمانی طاقت اور کیفیت کو بھی بڑھانے کا نسخہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ کہا وہ کیا ہے بتاؤ؟ اس عالم صاحب نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا کھانا پہنچاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حدیث میں آگے فرمان ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ آج ہمیں کیا بھی ہوا، ڈاکٹروں کے پاس جا کر انجیکشن، دوائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ جس کمانے کے پیچھے جوانی کھپا لی، اسی کمائی کو ختم کرتے ہوئے بڑھاپا کھپا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما، پرہیز علاج سے اگر کوئی بیماری لاحق ہو گئی لگی تو اس کے جو پرہیزات رہتے ہیں پہلے اس پہ عمل کرنا ضروری، بعد میں آتا ہے علاج کا نمبر۔ گوشت بھی لا، چکن بھی ہونا، مٹن بھی ہونا، اور اچھے ہوٹلوں کے اندر میری غذا بھی ہو اور میں علاج بھی کراؤں، یہ علاج کارگر نہیں ہوتا۔ اس حکیم کو، اس یہودی اور نصرانی شخص کو عالم نے بتایا، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہ گزرے ہیں۔ اگر حضور یہ دعا کر لے احد کا پہاڑ میرے لیے سونا بن سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھاتے تو دوسرے دن فقر و فاقہ کی نوبت آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، خاص طور پر نبوت ملنے کے بعد سے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 دن ایسے نہیں گزرے، تینوں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ 3 دن 23 سالہ زندگی میں ہمارا یہاں کبھی ایسا نہیں ہوا ایک دن کبھی فاقہ ہو۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو شاید کچھ لوگوں کا رمضان ایسے بھی گزرتا ہوگا، ایک روزہ بھی میں نہیں۔ اور وہاں حضور کی حالت کیا ہے، 3 دن مسلسل پوری زندگی ایسا نہیں گزرا۔
پہلے دن حضور نے کھایا پیٹ بھر کر، صبح ناشتہ کیا، دوپہر بھی ناشتہ، شام بھی پیٹ بھر۔ دوسرا دن ایسا نہیں آیا، صبح بھی ناشتہ، دوپہر بھی کھانا، شام بھی پیٹ بھر۔ تیسرا دن بھی ایسا نہیں، ایک دن کھاتے دوسرے دن فاقے کی نوبت آتی، دوسرے دن کھاتے تو تیسرا دن فاقے کی نوبت آتی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ مزدوری کر کے آٹا لے کر تشریف لائے، خود بھی کھائیں گے، فاطمہ کو کھلائیں گے، اور حسن حسین رضی اللہ عنہ بھوکے ہیں ان کو کھلائیں گے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آٹا گوندھ کر روٹیاں بنا کر اپنے بچوں کو اور خود دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لے کر کھانے بیٹھی، ابھی لقمہ زبان تک لایا تھا، منہ تک لایا تھا، اپنے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستانے لگی، میں کھا رہی ہوں، میرے نبی کی کیا حالت ہوگی۔ وہی روٹی لے کر حضور کے دربار میں تشریف لے گئی اور حضور سے فرمایا، اے ابا حضور، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی نے مزدوری کر کے کام کر کے کچھ آٹا لائے، اس سے میں نے روٹیاں پکائی، مجھے آپ کی یاد آئی، میں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لیا، منہ میں رکھا، چبایا، اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اے میری بیٹی، اے فاطمہ الزہرا، تیرے باپ کا آج تیسرا دن ہے، ایک لقمہ اور ایک پانی کا گھونٹ آج تیسرے دن پر ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے، ان احادیث سے، ان عمل سے ہمیں طریقہ ملتا ہے۔ حضور نے روزے بھی رکھے، فقر و فاقہ بھی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھایا بھی ہے، یا کم کھایا ہے، پیٹ بھر کر اگر نہ کھایا ہو تو۔ روزے ہم لوگوں پر فرض ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ روزے کا مسئلہ، جسمانی تندرستی بھی اس سے ملتی ہے، اور جب انسان پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو اس کے لیے ورزش کا انتظام ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے اور آج بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں انسان جتنا چلتا پھرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، اس سے انسانی جسم کے اندر خون کی تپش بڑھتی رہتی ہے اور خون ورزش کرنے لگتا ہے، اس سے انسان کی جسم ٹھیک رہتی ہے۔ اور یہ جو نمازیں رکھی ہیں 5 وقت، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ کر لیں گے، کسی ورزش کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں۔ پہلے 1-2-3 سال پہلے صبح چکری وغیرہ یا ادھر سے ادھر آنے کا موقع ملتا تھا، ہم نے بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھا، ٹھنڈی ہے کڑاکے کی اور سحر کا وقت ہے، 4، 4:30، 5 بجے ہیں، وہ لوگ ورزش کرنے کے لیے نکلتے تھے، اور کوئی مسلمان بندہ بندی ایک بھی نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں، صحیح بات، نماز پڑھتے ہی کر کو ضرورت نہیں، یا سوتے ہی کر کو، ہاں سوتے ہی کر کو ضرورت نہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی عذاب نازل کرتے ہیں، یہ اشراق کا جو وقت ہے اس وقت عذاب نازل ہو کر رہتا ہے۔ اور مسلمانوں کی آج حالت یہ، نمازیں چھوڑ کر جو گھوڑوں کی طرح پڑے رہتے ہیں، کہاں کی ورزش اور کہاں سے تیاری، اور آج باطل طاقتیں اس پر زور لگا رہی ہیں کہ مسلمان قوم سوئی رہے اور ہم جاگ کر اپنے مشورے اور پلان کریں گے رات بھر، اور ان کو صبح ایسے وقت نصف و نابود کر دیں گے جب یہ قوم سوتی ہوئی رہے گی۔ اور یہی وقت ہے، آج بہت ساری باتیں ہیں، پھر وہ عنوان الگ طرف چلے جائے گا، بولنا اچھا نہیں۔ سمجھ لو صبح کی نماز چھوڑ کر سونا اور بے فکری کی علامت ہونا یہ اچھی چیز نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے ساتھ تراویح جیسی اہم عبادت دی ہے، پوری پابندی کے ساتھ 20 رکعت پڑھیں گے، 20 رکعت پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ 4 پڑھا، چلا ایک مرغا اٹھ کر چلا گیا، اس کے بعد 8 پر دوسرا بکرا اٹھ کر چلا گیا، پھر 12 پر ایک چلتے گئے، اس طرح کی تراویح نہیں،
پوری کی پوری 20 رکعت تراویح صبح سے لے کر شام تک افطار تک جو روزہ رکھا تھا، روزے کے بعد جو دسترخوان کو ہم نے توڑایا ہے اور جو کھایا ہے شکم سیر ہو کر، اس سے بھی بیماریاں آ سکتی تھی، اس کو ہضم کرنے کے لیے اور انسانی جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے تراویح بھی رکھا کہ روزے سے بھی انسانی جسم تندرست رہتا ہے اور تراویح کے تعلق سے بھی تندرست رہتا ہے۔ یہ تو جسمانی تعلق سے میں نے رمضان المبارک کو جوڑ دیا، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ روزہ اور تراویح قرآن مجید کی تلاوت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اس کی پابندی ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے، اور یہ کہ پورے رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ شروع کے 1-2 دن رکھے، پھر بیچ کے 1-2 دن، 15واں بڑا سمجھتے ہیں کیا، 15واں ایک رکھے، پھر لاسٹ کے 2 دن رکھے، بیچ کے حضرت جبریل اور میکائیل پوری کرنے والے۔ صحیح؟ غلط ہے، اس طرح نہیں۔ رمضان کے پورے روزے فرض ہیں، پورے 30 ہو یا 29 ہو، پورے روزے فرض ہیں۔ چھوڑنے کی کسی کے لیے بھی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ تراویح 20 سنت ہے، چھوڑنے کی کسی کو گنجائش نہیں۔ ایک کتاب کے اندر پڑھنے میں ملا، ایک یہودی ایک مجوسی شخص رہتا تھا، اس کے بیٹے نے کھلم کھلا رمضان المبارک میں کھانا پینا بازار میں کھڑے رہ کر کھایا۔ باپ مجوسی، بیٹا بھی مجوسی۔ بیٹے نے کام کیا، باپ نے اسے ڈانٹا کہ مسلمانوں کا رمضان آیا اور تو اس طرح کی غلط حرکت کر رہا ہے، توبہ کر لے، شرم کر لے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، رمضان کا ادب کر لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک کافر شخص اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور یہی نصیحت وصیت مسلمانوں کو ہے، رمضان تمہارا ہے، ان کے لیے نہیں، اس کا ادب کرو، استقبال کرو، رمضان کی تیاری کرو۔ اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو چھپ کر کھاؤ، کھلم کھلا بھی نہ کھاؤ۔ یہ روزے دار کی توہین اور رمضان کی اور قرآن کی توہین ہے۔ بیٹے کو اس نے نصیحت کی کہ اس طرح کرنا اچھا نہیں ہے۔ جب اس مجوسی باپ کا انتقال ہوا، اس گاؤں کے، اس شہر کے کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اچھے اچھے جنتوں کے اندر وہ مجوسی شخص سیر و تفریح کر رہا ہے۔ اب صبح ہوئی تو دل میں بات کھٹکنے لگی، ہم نے نبی کا فرمان سنا ہے، قرآن میں بھی ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا وہ ایمان والا مسلمان ہو جاتا، اسی کے لیے جنت ہے۔ جو اس کلمے پر نہ مرے وہ کافر کی موت مرا، اس کے لیے تو جنت نہیں ہے۔ یہ تو کافر کی موت مرا، ہم نے دیکھا لوگوں نے اس کو دفنایا نہیں، مسلمانوں کے طریقے پر تجہیز و تکفین نہیں، اسے تو جلایا گیا، پھر بھی یہ جنت کے اندر سیر و تفریح کیسے کر رہا ہے؟ تو اس کے گھر جا کر بیٹے سے پوچھا کیا ماجرا ہے، میں نے تیرے باپ کو جنت میں دیکھا۔ تو اس نے کہا میرے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی رمضان کے استقبال، رمضان کے ادب میں نے بھی توبہ کی، اور میرے باپ کو رمضان کے ادب میں، احترام میں اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے کلمہ نصیب فرمایا، وہ ایمان کی حالت میں چلے گئے، کلمہ تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں انہیں وہ مقام نصیب فرمایا ہے۔ رمضان ہمارے لیے ہے، کھانا پینا اب ختم، اب رمضان کی تیاری میں ہم لوگوں کو رہنا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی خاطر، رمضان کے استقبال، ادب و احترام میں اور اس کی عظمت اور تعظیم میں پورے سال جنت کو آراستہ کرتے ہیں اور سجاتے ہیں۔ کون سے سال؟ پورا۔ اور ہمارا سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ ہاں، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ختم کہاں ہوتا ہے؟ ذی الحجہ۔ ورنہ سب یہ کیلنڈر کے اعتبار سے سب چیز آج معلوم، جنوری پر ختم، کہاں جنوری پر شروع اور ختم کہاں؟ دسمبر۔ لیکن جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے اردو تاریخ وہ نہیں معلوم، معلوم رہتے 3 یا 4 مہینے اور تاج معلوم رہتی، رمضان، بقرعید بھی، محرم، کیونکہ محرم میں وہ تاشے بیشے رہتے ہیں، بعد میں ربیع الاول، باقی کہاں گئے؟ یاد کرتے ہیں؟
انشاءاللہ پھر کبھی پیچھے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، ذی القعدہ۔ رمضان آ رہا ہے 90 مہینے پر، صحیح کیا 10ویں؟ ہاں 90 مہینے پر آ رہا ہے۔ اور روزے داروں کے لیے جنت کب سجائی جا رہی ہے؟ محرم سے لے کر ذی الحجہ تک۔ اتنی بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اور جب رمضان المبارک کی پہلی رات آ جاتی ہے، عرش سے لے کر جنت کے اندر ایک بہترین ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے۔ اس ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے جنت کے در و دیوار اور کھڑکیاں تک بجنے لگتی ہیں۔ حوریں اپنے بالا خانوں سے، مکانوں سے نکال کر داروغہ جنت کے داروغہ رضوان سے، جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں اے رضوان کیا ماجرا ہے؟ ایسی آواز، ایسی رات تو ہم نے نہیں دیکھی۔ جنت کا داروغہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج ان کی پہلی تراویح کا دن ہے، پہلے روزے کا دن۔ اس کے استقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے کھول کر رکھ دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے داروغہ مالک سے کہا جاتا ہے اے جہنم کے داروغہ، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم نہیں، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل زمین پر جاؤ، سرکش شیاطین کو قید کر کے سمندر کے اندر ڈال دو۔ شیطان تو قید ہو چکا، اب جو روزہ نہیں رکھ رہے وہ اپنے نفس کو قید کر لے، کس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار جسے میں رزق عطا کروں۔ مطلب یہ کہ دعاؤں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزاد ہو جانے اور خلاصی پانے کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بس ایک ہفتہ باقی، جو کچھ گناہ تھے سب دھلوا کر معاف کروا کر رمضان کے تیاری کے لیے لگ جاؤ، تراویح کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے لگ جاؤ۔ سب ساتھی فکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ استقبال رمضان کی توفیق نصیب فرمائے، جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔